میرے ملک پاکستان میں سب سے زیادہ تعداد شوگر کے مریضوں کی ہے، جو کہ تقریباً 31% بنتی ہے، اور پاکستان دنیا میں شوگر کے معاملے میں تیسرے نمبر پر ہے، جو کہ انتہائی تشویشناک ہے۔ تو آج کی میری یہ ویڈیو اسپیشل شوگر کے متعلق ہے۔ اس میں بہت ہی اہم میڈیسن بتانے جا رہا ہوں، جن کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شوگر کنٹرول بھی ہو سکتی ہے اور آپ ایک نارمل اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ مجیب ہومیوپیتھک کلینک سے میں آپ کا اپنا ڈاکٹر محمد آصف بٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب کسی انسان کو شوگر ہوتی ہے، اس کی وجہ چاہے جو بھی ہو، تو اس کا اثر لبلبہ پر بہت گہرا ہوتا ہے۔ لبلبہ کے اندر جو بیٹا سیل ہوتا ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے اور اپنے فنکشن کو اچھے طریقے سے نہیں کر پاتا، تو جس کی وجہ سے آپ شوگر جیسے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شوگر میں آپ کو کچھ اس طرح کی علامات ہو سکتی ہیں: پیشاب کا بار بار آنا، منہ کا خشک ہونا، پیاس کا زیادہ لگنا، بہت زیادہ بھوک کا لگنا، وزن کا کم ہونا، مسلز کا کمزور ہونا، تھکن کا احساس، آپ کی نظر کمزور اور دھندلی ہونا شروع ہو جائے گی، بلڈ پریشر کا بڑھنا، ہاتھ پاؤں کا سن ہونا، آپ کا لیور فیلئر کی طرف جا سکتا ہے، آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ یہ کچھ بہت اہم علامات ہیں جو کہ شوگر کی وجہ سے آپ کو ہو سکتی ہیں۔ شوگر کی 3 اقسام ہیں: ڈائبٹیز ٹاپ 1، ڈائبٹیز ٹاپ 2، ڈائبٹیز ٹاپ 3۔ ٹاپ 1 میں جسم تقریباً انسولین بنانا بند کر دیتا ہے۔ ٹاپ 2 میں جسم انسولین کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پاتا، یہ زیادہ عام ہے۔ ٹاپ 3 میں حاملہ عورتوں کو حمل کے دوران شوگر ہو جاتی ہے۔ شوگر میں کون سی چیزوں سے احتیاط کرنا ہے اور کن چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے؟ سب سے ضروری ہے متوازن غذاؤں کا استعمال کرنا، مشروبات سے پرہیز کرنا، بیکری والی آئٹم سے ٹوٹل پرہیز کرنا، وزن کو کنٹرول کرنا، روزانہ ورزش اور ایکسرسائز کرنا، اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق میڈیسن کا استعمال کرنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ شوگر کیوں ہوتی ہے۔ بہت زیادہ میٹھا کھانے سے شوگر ہو سکتی ہے، بہت زیادہ میٹھے مشروبات پینے سے شوگر ہو سکتی ہے، ورزش اور ایکسرسائز کا نہ کرنا اس کی وجہ سے بھی شوگر ہو سکتی ہے، بہت زیادہ موٹاپے کی وجہ سے بھی شوگر ہو سکتی ہے، پیٹ کی چربی کا بہت زیادہ بڑھ جانا اس کی وجہ سے بھی شوگر ہو سکتی ہے، زیادہ چینی کے استعمال سے بھی شوگر ہو سکتی ہے، بہت زیادہ بیٹھنا اور جسمانی حرکت کا کم کرنا بھی شوگر کی وجہ بن سکتا ہے۔ 40 سال کے بعد شوگر کے ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر اپنی لائف میں مناسب چیزوں کا استعمال نہیں کرتے اور آپ کی عمر 35 سے 40 سال کے دوران ہے، تو اس دوران آپ کو شوگر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ ایج کا بہت اہم ترین حصہ ہے جس میں آپ کو مناسب غذاؤں کا استعمال کرنا، پرہیز کرنا، ایکسرسائز اور ورزش کا کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو اپلائی نہیں کرتے تو خدا نخواستہ آپ شوگر جیسی مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ذہنی دباؤ، سٹریس، ٹینشن، ان چیزوں سے بھی شوگر ہو سکتی ہے، اور میرے خیال میں آج میرے ملک پاکستان میں سب سے زیادہ شوگر کی وجہ سٹریس، ٹینشن اور ذہنی دباؤ ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے ایسے مریض ہیں جن کو شوگر جیسا مرض لاحق ہو چکا ہے۔ اگر احتیاط کی جائے، مناسب غذاؤں کا استعمال کیا جائے، ایکسرسائز اور واک کی جائے اور وزن کو کنٹرول کیا جائے، تو شوگر جیسی بیماری پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں 6 بہترین میڈیسن آپ کو بتاؤں گا جو کہ شوگر کے متعلق بہت ہی اہم میڈیسن ہے۔ ان کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شوگر کنٹرول بھی ہو سکتی ہے اور آپ ایک نارمل اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ میڈیسن بتانے سے پہلے ایک بات آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ جو شوگر کے پیشنٹ میرے کلینک میں آتے ہیں ان کو میں ایک بات ضرور بتاتا ہوں کہ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو شوگر کی میڈیسن لکھ کے صرف ایک بات بتاتا ہے کہ آپ نے یہ میڈیسن ساری زندگی کھانی ہے۔ تو میں اپنے پیشنٹ کو صرف یہ سمجھاتا ہوں، یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ کو ڈاکٹر میڈیسن ساری زندگی کے لیے کہہ دیتا ہے تو میڈیسن کچھ اس طرح کی ہو
کہ آپ اگر ساری زندگی بھی میڈیسن کھائیں تو آپ اس کے نقصانات سے محفوظ رہیں۔ تو وہ صرف ہومیوپیتھک ہی طریقہ علاج ہے جس کے استعمال سے آپ ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کے گردے فیل نہیں ہوں گے، آپ کو لیور کا پرابلم نہیں ہوگا، یا میڈیسن کی وجہ سے آپ کو کوئی اور بیماریاں لاحق نہیں ہوں گی۔ تو ہومیوپیتھک ایک سیف اور مکمل طریقہ علاج ہے۔ جو میڈیسن بتانے جا رہا ہوں بہت اہم میڈیسن ہیں، ان کو آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ ایک نارمل اور صحت مند انشاءاللہ زندگی گزاریں گے۔ سب سے پہلی میڈیسن ہے کاسٹیکم۔ کاسٹیکم آپ 200 طاقت میں استعمال کریں گے۔ اس میں پٹھوں کا کھچاؤ بہت زیادہ آتا ہے، جسمانی اور اعصابی کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے، ہر وقت تھکاوٹ فیل ہوتی ہے، بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ اگر شوگر کی وجہ سے آپ کی نظر کمزور ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی کاسٹیکم ایک بہت اعلیٰ میڈیسن ہے۔ کاسٹیکم آپ کے اعصاب کو طاقت دینے والی ہومیوپیتھک کی بہت ہی اعلیٰ میڈیسن ہے، جس کے استعمال سے آپ شوگر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور آپ کو جو اعصابی کمزوری ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ کاسٹیکم 2 ڈراپس صبح، 2 ڈراپس رات کو ہاف کپ پانی میں ملا کے پئیں گے، اور اس میڈیسن کو آپ باقاعدگی سے استعمال کریں۔ جتنی بھی اعصابی کمزوریاں ہیں کاسٹیکم کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ نیکسٹ میڈیسن ہے الیکزونم۔ الیکزونم بھی آپ 200 میں استعمال کریں گے، 2 ڈراپس صبح، 2 ڈراپس رات کو۔ الیکزونم میں اعصابی کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے، جسم بہت تھکا ماندہ، ہر وقت تھکاوٹ فیل ہوگی، ہاتھ پاؤں سن رہتے ہیں۔ جو لوگ گندم کا آٹا استعمال کرتے ہیں، الیکزونم ان کی شوگر کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کرتی ہے، اور گندم کا آٹا کھانے سے شوگر آپ کی نہیں بڑھے گی۔ ٹینشن کی وجہ سے شوگر بڑھ جاتی ہے، ان کے لیے بھی الیکزونم بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اگر پیشاب میں بھی شوگر پازیٹیو ہے تو اس کے لیے بھی الیکزونم بہت اچھی میڈیسن ہے۔ نیکسٹ میڈیسن ہے فلوروزینم۔ فلوروزینم بھی آپ 200 طاقت میں استعمال کریں گے، 2 ڈراپس صبح، 2 ڈراپس شام کو، ہاف کپ پانی میں ملا کے پئیں گے۔ فلوروزینم میں اعصابی کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے، پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، منہ خشک بہت زیادہ ہوتا ہے، وزن کم ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ شوگر کی وجہ سے آپ کے گردے متاثر ہو رہے ہیں تو اس کے لیے بھی فلوروزینم بہت اچھی میڈیسن ہے۔ آپ کے گردے پراپر کام کریں گے، آپ کے گردے خدا نخواستہ فیلئر کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر آپ بہت زیادہ دوائیں استعمال کر چکے ہیں تو ان کو آپ فوراً بند کر دیں۔ اگر آپ بہت ساری میڈیسن پہلے استعمال کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں تو ان کو آپ فوراً بند کر دیں اور فلوروزینم کا استعمال کریں۔ آپ کے گردے انشاءاللہ تعالیٰ فیلئر کی طرف نہیں جائیں گے اور آپ کے گردے صحیح طریقے سے کام کریں گے۔ جن مریضوں کا شوگر 300، 400 یا 500 سے کم ہی نہیں ہوتا، فلوروزینم کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا شوگر لیول بالکل نارمل ہو جائے گا۔ فلوروزینم کے باقاعدہ استعمال سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ نیکسٹ میڈیسن ہے سائزیجیم کیو۔ ہومیوپیتھک میں سائزیجیم کا استعمال شوگر میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس میں پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، اس میں ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں، اس میں کمزوری بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ سائزیجیم کے مریض کو پیشاب بہت زیادہ اور گہرا آتا ہے۔ اس میں بہت سے لوگوں کو جسم پر بہت زیادہ خارش ہوتی ہے اور پھوڑے پھنسیاں بنتی ہیں۔ اگر آپ کو شوگر کی وجہ سے خارش ہے اور جسم پر پھوڑے پھنسیاں بنتے ہیں تو اس کے لیے سائزیجیم کا استعمال بہت ہی مفید ہے، اور سائزیجیم کو ہومیوپیتھک میں بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ سائزیجیم کے 15 ڈراپ صبح، 15 دوپہر، 15 رات ہاف کپ پانی میں ملا کے پئیں گے۔ اس کے استعمال سے آپ کا شوگر کنٹرول بھی ہوتی ہے اور آپ کا لبلبہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے۔ نیکسٹ میڈیسن ہے ایسڈ فاس۔ ایسڈ فاس بھی آپ کیو فارم میں استعمال کریں گے، 15 ڈراپ صبح، 15 دوپہر، 15 ڈراپس رات کو ہاف کپ پانی میں ملا کے پئیں گے۔ ایسڈ فاس کا مریض بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، اس کا دل بہت زیادہ کمزور اور بیزار ہوتا ہے، غنودگی بہت زیادہ ہوتی ہے، ہر وقت تھکا ماندہ، دماغی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اپنا نام تک بھول جاتا ہے، کچھ یاد ہی نہیں رہتا، چہرہ زرد اور بیمار سا رہتا ہے،
आंखें अंदर की तरफ घुसी होती हैं और आंखों के नीचे स्याह हल्के होते हैं। अगर आपको इस तरह की अलामत हैं तो एसिड फास्ट एक बहुत ही आला मेडिसिन है। इसके इस्तेमाल से आपका शुगर भी कंट्रोल रहेगा और आपकी दिमागी जिस्मानी कैफियत भी बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है जिमनीमा। जिमनीमा आप 30 फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, 2 ड्रॉप्स सुबह और 2 ड्रॉप्स रात को। जिमनीमा में मरीज़ का वज़न बहुत तेज़ी से कम होता है, असाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, असाबी कमज़ोरी के साथ साथ नज़र बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो इसमें जिमनीमा का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। अगर शुगर की वजह से आपका वज़न कम हो गया है और आप अपने वज़न को बढ़ाना चाहते हैं तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से आपका वज़न बढ़ सकता है। आपका अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वो भी इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से नॉर्मल हो जाएगा। जिमनीमा में मरीज़ को मीठा खाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है, तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से आपकी बहुत ज़्यादा मीठा खाने की ख्वाहिश भी नॉर्मल हो जाएगी। ये एक बहुत अहम मेडिसिन है क्योंकि शुगर के मरीज़ों का वज़न बहुत तेज़ी से कम होता है। अगर शुगर की वजह से आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो गया है और आप अपने वज़न को बेहतर करना चाहते हैं तो जिमनीमा एक बहुत अहम मेडिसिन है। इसके इस्तेमाल से आपका वज़न बेहतर हो जाएगा। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो इस मेडिसिन से आपका कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल रहेगा और आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठे की ख्वाहिश है तो जिमनीमा के इस्तेमाल करने से आपके मीठे की ख्वाहिश कम हो जाएगी। इस मेडिसिन को बाकायदगी से इस्तेमाल करने से आपका वज़न बढ़ सकता है और आपका जिस्म अगर बेरौनक हो गया है तो वो भी बहुत बेहतर हो जाएगा। जो मेडिसिन मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं इनके बाकायदा इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला आपकी शुगर कंट्रोल भी रहेगी और आप एक नॉर्मल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। शुगर की वजह से बहुत लोग परेशान हैं, असाबी कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है। मेल लोग हैं तो उनको और बहुत से अज़दवाजी मसाइल का मसला है। उसके मतलब इंशाल्लाह मैं एक नेक्स्ट वीडियो मेरी ख़ास तौर पे जो मेल हज़रात हैं इम्पोर्टेंसी के मतलब होगी, प्री मैच्योर एजुकेशन के मतलब होगी, रेक्टाइल डिसफंक्शन के मतलब होगी। इंशाल्लाह ताला उसको भी ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह ताला आप एक बहुत अच्छी वीडियो देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप देख सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।